آپ کے پسندیدہ چینل منصف ٹی وی کے رونق رمضان پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رمضان کو لے کر لوگوں میں کس طرح کا جوش و خروش ہے، کس طرح کا اتساہ ہے، اور رانچی کے بازاروں کی بھی سیر کراؤں گا اور دیکھیں گے کہ رانچی کے بازاروں میں رمضان کو لے کر کس طرح کی رونقیں ہیں۔ ساتھ ہی رانچی کے مختلف مساجد کے علماء سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کو لے کر فطرہ اور زکوٰۃ جیسی اہم چیزیں ہیں جو رمضان کے موقع پر خصوصی طور پر لوگوں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رانچی میں رمضان کی رونقیں کس طرح کی ہیں۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار برق رفتاری سے گزر رہا ہے۔ اس مقدس اور مبارک مہینے میں پورے عالم کے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج ہم منصف ٹی وی کے ناظرین کے لیے ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت شہر رانچی میں رونق رمضان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رانچی ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے اور ملک و بیرون میں سیاحت کا ایک اہم مرکز بھی ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور معتدل آب و ہوا کے لیے مشہور ہے۔ یہ شہر جھرنوں کا شہر ہے اور اس کو جھارکھنڈ کا شملہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے سب سے تیز ترقی کرنے والے شہروں میں یہ شہر بھی شامل ہے۔ صنعت اور تعلیم کے میدان میں یہ شہر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہاں تعلیم کے میدان میں کئی مشہور و معروف ادارے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہر رانچی گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال ہے اور یہاں سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں کو مل جل کر مناتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، شہر رانچی کی فضا مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، دن رونق بھرے اور راتیں نورانی ہو جاتی ہیں، اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ شہر رانچی میں جگہ جگہ افطار پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ اس شہر میں افطار کے دسترخوان کو کشادہ رکھنے کی قدیم روایت ہے۔ ان افطار پارٹیوں میں سبھی مذاہب کے لوگ مل جل کر شرکت کرتے ہیں اور اتحاد اور بھائی چارگی کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ رمضان ایک بہترین ٹریننگ پیریڈ ہے اور تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امت مسلمہ جس طرح رمضان میں ایک رنگ میں نظر آتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو سال کے 11 مہینوں میں مل جل کر ایک ساتھ رہنا چاہیے اور مذہب اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اور رہی وحدت کی اور اتحاد کی، نبی کی بے پناہ حدیث وحدت کے سلسلے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قوت بازو ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے تو گویا پوری ملت کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیعہ کا ہاتھ، سنی کا ہاتھ، دیوبندی کا ہاتھ، بریلوی کا ہاتھ، بلکہ یہ کہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہاتھ اگر کمزور ہے تو دوسرے بھائی کا ہاتھ کمزور ہے۔ لہذا بغیر وحدت کے اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ آج اگر کوئی مکان بھی بنا رہے ہیں تو جب تک آپ اینٹ کو اینٹ سے نہیں جوڑیں گے اور جیسے جیسے اینٹ زیادہ سے زیادہ جڑتی جائے گی ویسے ویسے عمارت بلند ہوتی جائے گی۔ ویسے ہی آج مسلمانوں کو ایک جٹتا کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ یہ ایک متبرک اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مقدس اور پاک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ مومن کا ہر سال قدم اور نیک کام عبادت میں شمار کیا جاتا ہے
مختلف احادیث کی روشنی میں اس مہینے میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں بندہ مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اہل رانچی کی کوشش ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ اس کے اصل حقداروں تک وقت رہتے ہوئے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، رونق رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان میں عبادت کی خاص اہمیت ہے۔ طرح طرح کی عبادتوں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، وہ بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو یا دوسری طرح کی عبادتیں بھی جو ہوتی ہیں جس میں لوگ مصروف رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے رانچی کے ایک مشہور عالم دین مولانا تہذیب الحسن رضوی صاحب سے۔ منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے الحمدللہ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک ریاضت و عبادت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں انسوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں فرزندان توحید کا ایک ایک عمل عبادت میں گزرتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ سوتا ہے تو بھی عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے تو بھی عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ مساوات کا بھی حکم دیتا ہے اور روزہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیال کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فروعی مسائل میں ملت اسلامیہ کے جہاں نماز فرض ہے، جہاں روزہ فرض ہے، جہاں زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ ملت کا کوئی بھی غریب دبا کچلا آدمی بھوکا نہ رہنے پائے، امراء اس کا خیال کریں اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے رہی بات زکوٰۃ فطرہ کی، زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ بھی ایک ملت اسلامیہ کو مساوات برابری پیدا کرنے کے لیے یہ حکم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ وہ ہیں جو بڑے شان سے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ نے انہیں تمام فراوانیاں دی ہیں، عید کے نئے نئے لباس انتظام کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں افطاریوں کا بھی اہتمام نہیں ہے، غربت کے حالات ہیں، بچوں کے لیے لباس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو، غریبوں کو فطرہ دیا جاتا ہے۔ اور فطرہ دینا اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے فطرہ ادا کر دینا چاہیے اور مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ کہ وہ اچھے طریقے سے عید منا سکیں۔ کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ یا زکوٰۃ اگر ایک رقم موٹی نکلتی ہے اور اسے جگہ جگہ بانٹ دیا، کبھی 100 کسی کو دے دیا، کسی کو 200 دے دیا، کسی 50 کو دے دیا، تو گویا آپ اس کا مطلب ہے کہ قوم کو غریب ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم سے غربت ختم ہو تو جس طریقے سے دوسری قوموں نے ہمارے قانون کو سیکھ لیا کہ ہمارے یہاں یہ حکم تھا کہ مال زکوٰۃ سے جو ہے لوگوں کو کاروبار کرا دیا جائے، بزنس کرا دیا، تاکہ آئندہ وہ کم سے کم زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائے، تاکہ کہ قوم میں ایک فضا قائم ہو۔ مگر ہوا کیا کہ ایک زکوٰۃ نکلتی ہے، اگر 5,000 روپے نکلتا ہے تو پتہ چلا اس میں جو ہے کم سے کم 200 آدمیوں کو ہم تقسیم کیے رہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو مضبوط کر دیں۔ ہر سال ایک آپ بنا دیجئے کہ ہمارا اتنا نکلے گا، ہمارے خاندان میں اگر کوئی آدمی غریب ہے تو ہم اتنا پیسہ دے کر کے اس کو ٹھیلا دلوا دیں گے، ہم اس کو گمتی کرا دیں گے، ہم اس کو دکان کرا دیں گے۔ ورنہ آپ نے کیا کیا، اگر آپ کے زکوٰۃ 20,000 روپیہ نکلی، اس کو 2,000 روپیہ دے دیا، 2,000 روپے سے وہ کیا بزنس کر لے گا۔ نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان ہر سال ہماری زندگیوں میں مہمان بن کر آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور فیضان سے نواز کر پلک جھپکتے ہی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اور عشرہ جہنم سے خلاصی ہمارے بیچ میں ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ عشرہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات پوشیدہ ہے۔ اس لیے اس عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے بندہ مومن کو اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں صرف کرنا چاہیے
اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شب قدر ایک متبرک اور عظیم رات ہے جس میں کی گئی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس متبرک اور اہم عشرے میں بندہ مومن اعتکاف کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بہت فضیلت کی حامل ہے۔ اس عبادت میں بہت سے ایسے نیک کام ہیں جن کا ثواب معتکف کو بغیر کیے مل جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران معتکف گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کا ہر کام عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو اللہ ان پہ 70 فرشتوں کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کے اعمال کو اللہ تحریر کراتا ہے، اور گویا جس طریقے سے اللہ نے اپنے گھر میں حج کو بلاتا ہے تو لوگوں کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے نومولود ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو جب مسجد سے وہ نکلتا ہے تو سال بھر کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جن کی عمر ابھی 18 سال کہہ لیں یا پھر بلوغیت کو وہ نہیں پہنچے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ ہے، جنون ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو کیا ایسے بچے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اعتکاف میں بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن امام حسین بھی اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور مسجد میں عبادت کے خاطر بیٹھنا، اعتکاف کرنا، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر میں کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جب تک رہے گا اس پر اللہ خصوصی رحمت نازل کرتا رہے گا۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار برق رفتاری سے گزر رہا ہے اور عشرہ جہنم سے نجات چند دنوں کا مہمان ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس متبرک اور عظیم مہینے کے آخری ایام کو غنیمت جان کر ان لمحات کی قدر کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ مقدس مہینہ ہر بار ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، رونق رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں رانچی کے ڈیلی مارکیٹ واقع کپڑا منڈی میں ہوں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کپڑا منڈی کی خاصیت کیا ہے کہ یہاں پر متوسط طبقہ اور کم آمدنی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی اچھے سے اچھے کپڑے مل جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بیچ رمضان کے بعد سے لوگوں کی بھیڑ امڑنے لگتی ہے، خریداری کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر رانچی کے بازاروں کی رونقوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور جدھر دیکھو خریداروں کا زبردست ہجوم نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان کا رانچی کے دکانداروں کو کئی مہینے پہلے سے بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ رمضان کے موقع پر رانچی کے دکانداروں نے اپنی دکانوں کو عمدہ قسم کے ملبوسات سے آراستہ کیا ہے تاکہ خریداروں کو ان کی پسند کا بہترین سامان مناسب داموں پر مہیا کرایا جا سکے۔ یوں تو شہر رانچی میں کئی چھوٹے اور بڑے بازار ہیں جہاں رمضان و عید سے متعلق سبھی اشیاء مناسب داموں پر مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ماہ رمضان کی اصل رونقوں کا مزہ لینا ہو تو آپ کو ڈیلی مارکیٹ، اپر بازار اور ڈورنڈا بازار آنا ہوگا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈیلی مارکیٹ میں خریداروں کی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ یہاں راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اچھا بازار ٹھیک ہے، 11-12 بجے رات تک مارکیٹ رہتا ہے۔ اب تو افطار کا ٹائم اس لیے تھوڑا سا بھی خالی ہے، نہیں تو مارکیٹ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو عید کا بازار ہے
ईद के बाज़ार के जैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार तो है ही है। लोगों का जो जमावड़ा जो भीड़ उमड़ती है ख़रीदारी के लिए, वो जोक दर जोक जो है वो लगातार जो है बढ़ती गई और आज जो है देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ईद की ख़रीदारी लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या महंगाई का असर है? नहीं, महंगाई का तो असर यहाँ पे नहीं है और मतलब कस्टमर का ठीक है, फ्लो है। जैसे जैसे रमज़ान मतलब ख़त्म होने वाली है उस हिसाब से तो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है अभी। अच्छा, आपकी दुकान में ऐसी कौन सा आइटम है जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा भी डिमांड चल रहा है आलिया कट, अफ़गानी, इस पाकिस्तानी सूट्स, आलिया भट्ट, ये सब का ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज लगभग 650 से 1200, 1300, 1800, 2000, 3000, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको मिलेगा रेंज। कि चूँकि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बाज़ार जाना जाता है, और तो उन्होंने रेंज भी बताया कि 600-650 रुपये से लेकर 1800, 2000 तक के रेंज के जो है मलबूसात लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं ईद के लिए, जो ख़रीदारी कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, और ईद ताकि जो है ईद अच्छे से मनाया जाए। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रांची के बाज़ारों में खरीदारों की भीड़ में इजाफा होता जा रहा है। ईद और रमज़ान से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की दुकानों पर खरीदारों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाजार में बहुत कुछ दस्तयाब है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में रेडीमेड कपड़े, कुर्ते पाजामे, सेवैयाँ, इत्रियात और मेवाजात की खरीदारी ज़्यादा होती है। दुकानदारों का कहना है कि अभी कारोबार कुछ हल्का है, लेकिन साथ ही उनको उम्मीद भी है कि आखिरी दिनों में कारोबार कुछ बेहतर होगा। खजूर के कम से कम हमारे पास वैरायटी 150 से 200 वैरायटी रहती है खजूर की। मेरे पास कीमत है 80 रुपये से लेकर 2000 रुपये किलो तक का। जैसे सबसे महंगा खजूर ये भी अजवा है, ये अजवा खजूर सबसे महंगा है, 1600 रुपये किलो। ज़्यादा होती है कलमी की, कलमी खजूर। ये कलमी खजूर है, ये 700 रुपये केजी का है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बिकती है। बाज़ार में देखिए सबके पास पैसा की कमी है और किसी के पास वैसा पैसा नहीं है और किसी का हालात सही नहीं है, इसकी वजह से बाज़ार भी थोड़ा डाउन है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन है। ये इनाम अल्लाह ताला की तरफ से अपने उन ख़ास बंदों के लिए हैं जिन्होंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखे, निफली इबादत की, सदका, ज़कात और फित्र अदा किया। साथ ही अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो तमाम नेक काम किए जिनसे अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों और दीगर इबादत को कबूल फरमाएं, हम सब की मग़फ़िरत फरमाएं और हम सबको ईद उल फित्र का दिन यानी इनाम का दिन आफ़ियत और खैर के साथ अता फरमाएं। आमीन। रौनक़ रमज़ान प्रोग्राम में आपने रांची शहर के बाज़ारों की रौनक देखी और झारखंड का कल्चर देखा। आपने देखा कि रांची में रमज़ान को लेकर किस तरह सरगर्मी रही। अब हमने बाज़ारों को दिखाया, बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी को लेकर रौनक रही। साथ ही मुख्तलिफ़ हिस्से में उलमाए कराम से भी बात किया और हमने जानने की कोशिश की जो रमज़ान के मौके पर अदा की जाने वाली जो इबादत है और जो माली इबादतें हैं उसको किस तरह से अदा किया जाए ताकि उसका सही से हक़ अदा हो। अपने मेज़बान मोहम्मद अनवर हुसैन और उनके मुआविन मुदस्सिर आलम को इजाज़त दीजिए। मुनसिफ टीवी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी।